بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون اعظم اللہ اجرکم و احسن عزاکم و غفر لمیتکم۔ برادر مکرم مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں بندہ منظور احمد مینگل کچھ دنوں سے کراچی سے باہر ہوں، بلاد عرب کے سفر پر ہوں۔ کچھ دوستوں کے اور عزیزوں کے فرمائش پر ضروری کام سے مجھے یہ ہے کہ نکلنا پڑا۔ حضرت اقدس مولانا محمد حنیف شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی خبر سن کر اور دیگر ساتھیوں کی یہ کہ زخموں کا مسئلہ، بہت ہی افسوس ہوا، اور یقیناً آپ کے بھی علم میں ہوگا، پوری دنیا بھی جانتی ہے کہ اس قسم کی شہادتوں سے اور ہمارے دوستوں کو شہید کر کے مقصد ہی یہی ہے کہ راستے سے ہمیں ہٹانا ہے، اور جو ان کے خلاف پوری دنیا کو جو ہمیں بتانا ہے، اور جو احتجاج ایک جمہوری ہمارا حق ہے، اس سے ہمیں یہ ہے کہ روکنا ان کا مقصد ہے، اور کارکنوں کو خوفزدہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس قسم کے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس قسم کی یہ کہ ایسے خبروں سے ہم انشاءاللہ مرعوب ہوں گے بھی نہیں۔ آپ تعزیت قبول فرمائے میری طرف سے اور باقی دوستوں کی طرف سے، اور حضرت مرحوم شہید کے عزیز و اقارب وہ بھی ہے کہ ہم ان کے غم میں شریک ہے، تعزیت قبول فرمائے۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ ہے کہ چند علماء کی خبریں جو ان کے زر خرید ہیں، اس سلسلے میں شاید یہ ہے کہ آپ پریشان ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ آپ کے بھی سامنے شاید یہ بات ہے، اور آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ جو 3-4 زر خرید انہوں نے تیار کر کے فیس بک پہ اور دنیا کے سامنے ان کی تقریریں یہ شائع کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کسی بڑے ادارے سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ان میں سے اگر کوئی کسی مدرسے کا فاضل بھی ہے، میں نام تو نہیں لیتا، لیکن جس مدرسے سے 1-2 ان میں سے فاضل بھی ہے، ان مدارس میں بھی ان پر پابندی ہے۔ اب جائیں گے انشاءاللہ جوتوں کی بارش ان پر ہوگی، اور علمی دنیا میں اور علماء کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل حق کی جماعت اور اہل اللہ کی جماعت یہ سارے آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ بالکل شرعی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، چاہے جتنا بھی دیندار ہو، لیکن یہ کہ یہ لکھا ہے کہ یلقی القرآن فی القاذورات، قرآن کو اٹھا کر کے اگر گندگی میں پھینکتا ہے تو وہ پکا کافر ہے۔ اس وزیر اعظم کی سیاق و سباق، اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آج تک ان علماء سے، یہ علماء اور یہ خود پہلی بات اس پر غور نہیں کر رہے کہ خاتم النبیین کے لفظ آج تک اس کی زبان سے نکل نہیں رہے۔ آخر یہ محمد رسول اللہ کی کرامت تو ہے، یہ آپ کا معجزہ تو ہے، یہ دین کا معجزہ ہے، یہ لفظ اس کی زبان سے کیوں نہیں نکل رہا؟ دوسری میری گزارش یہ اگر یہودی ایجنٹ نہیں ہے اور قادیانی نواز نہیں ہے، تو پھر ایک مرتبہ یہ قادیانی جو قطعی الکفر ہے اس کو مرتد اور ملعون، ان کو لعنت بھیجے۔ اور یہ جو مولوی جن کو آسٹریلیا کی ٹکٹیں بھی آتی ہے اور آسٹریلیا جا کر کے ان کی حاضری ہوتی ہے، یہ بھی ہمت کرے بجائے مولانا فضل الرحمان کو بے شرم کہنے کے اور مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دینے کے، قادیانی کو ایک لعنت بھیجیں۔ اور مجھے کبھی امید ہے کہ اس قسم کے ان دلوں کے اندر کوئی تیل نہیں ہے، یہ قطعاً اس کی جرت یہ نہیں کریں گے۔ مجھے خود ان مولویوں کے ایمان میں بھی شک ہے، خود بھی ان پہ بھی شک ہے۔ قطعی الکفر کو تو اب ٹھیک ہے، جو موجودہ قادیانی زندہ ہے ان کو کافر کہا جائے یا نہ ان کو لعنت بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خود قادیانی، غلام قادیانی، وہ تو قطعی الکفر ہے، اور کفر پر اس کی موت آ گئی، وہ تو اس کو تو لعنت بھیجنا عین ایمان ہے، ثواب ہے۔ یہ ہمت کرے وزیر اعظم تو ہم فضل الرحمان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اور یہ جتنا انتخاب اس کا ہوا ہے اور اس طریقے پر اس کو جتوایا گیا، جیتا تو خاک ہی تھا، لیکن یہ سارا وہی پیسہ ہے جو 30-40 کروڑ یہ کہ ارب ڈالر یہ تھے، انہی ڈالروں کی وجہ سے ان کو جتوایا گیا۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اگر اس کی ہمت کرے۔ بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، انشاءاللہ اہل اللہ کی جماعت اور اولیاء اللہ کی جماعت اور طائفہ حق یہ سب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وفاق المدارس والوں سے بھی میری گزارش ہوگی
کہ وفاق المدارس اگر جمعیت علماء اسلام کی بقا ہے تو اللہ کی قسم ہمارے مدارس کی بھی بقا ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے ہٹ کر کے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام جب یہ جماعت ہماری جب راستے سے ہٹ گئی تو دیکھ لوں گا کہ آپ کس طریقے پر وفاق بھی چلاتے ہیں۔ اس لیے اہل وفاق سے میں خود وفاق کا کارکن ہو کر کے اہل وفاق سے بھی گزارش کروں گا، علماء دیوبند سے کہ مولانا کے ہاتھ بٹا لیں۔ اللہ آپ کا حامی اور اللہ ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔